السلام علیکم میرے پیارے پیارے ڈیئرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہے انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ آج کا ایپیسوڈ بہت زبردست ہے اور میں نے اس پہ بہت زیادہ محنت کری ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آج کا ایپیسوڈ پورے ناول کا نچوڑ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، از قلم ہانا خان، قسط نمبر 62۔ یہ ایک فکشنل ناول ہے، اس کا ہر کردار فکشنل ہے، اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کے مصنفہ کے پاس محفوظ ہے، جو کہ ہانا خان ہے۔ لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ زریام نے پیچھے کھڑے نسوانی وجوہ سے نظریں پھیرتے سامنے کرسی سے بندھی عفاف کی جانب صدمے سی کیفیت میں دیکھا، جو خود بے یقین نظروں سے اس وجود کو دیکھ رہی تھی۔ دیدہ؟ عفاف کے زخمی لب بے آواز سا پھڑ پھڑائے تھے، جس پر ایڈرن نے سختی سے لب پیچے۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ ایک بار پھر کرسٹوفر پر ٹوٹ پڑتا کہ کرسٹوفر کے آدمی اگلے ہی پل تیزی سے اس شیر کی مانند بھپرے ایڈرن معکوف کو اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔ غلط، بہت غلط کیا تو نے ایڈی، کرسٹوفر نے زمین پر تھوکتے ہوئے تکلیف دہ لہجے میں تعصب سے کہا۔ تجھے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ کرسٹوفر نے حضوری زمین سے اٹھتے کراہتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے مصنوعی سی افسردگی سے کہا۔ چند ہی لمحوں میں ایڈی اس کے چہرے کا نقشہ بری طرح بگاڑ چکا تھا۔ جب میں نے تجھ سے کہا تھا وہ چپ میں خود تیرے حوالے کروں گا، تو نے میری ملکیت کو ہاتھ کیسے لگایا؟ ایڈرن کرسٹوفر کے آدمیوں کی گرفت میں بری طرح سے جھٹ پٹاتے ہوئے شیر کی مانند گرایا تھا۔ عفاف کا زخمی چہرہ جیسے اسے پاگل کر رہا تھا۔ بس نہ چلا اس کا کہ سامنے کھڑے خبیث شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جس نے اس کی بیوی کو تھپڑ مارا تھا۔ جس پر عفاف نے جہاں حیرانگی اور ناسمجھی سے سامنے کھڑے خوبرو شخص کے اس جنونی انداز کو دیکھا، وہیں سوہا کی گرفت میں بری طرح جکڑی آئلین نے بھی حیرانگی سے دیکھا۔ وہ سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کب دیتا؟ بتا، کب دیتا تو؟ کرسٹوفر نے پاس پڑی کرسی کو پوری قوت سے لات مارتے گھراتے ہوئے پوچھا۔ کتنے عرصے سے تو کرسٹوفر کو بہلا رہا ہے؟ تجھے میں نے اسی ایک کام کے لیے ٹرین کیا تھا، لیکن تو اس چڑیا کی حفاظت کے چکر میں ہلکان ہو رہا تھا۔ کرسٹوفر نے نحوست سے عفاف کی جانب دیکھتے ایک مکہ کھینچ کر ایڈرن کے منہ پر مارا تھا، جس پر ایڈرن پر دانت پہ دانت جماتے اپنی کراہ روکی تھی۔ خون اتری نگاہیں کسی خون آشم درندے کی مانند کرسٹوفر پر ٹکی تھی۔ لیکن دیکھ سالے، آج جب تیری اس چڑیا کو اٹھایا تو کیسے تو سر کے بل چل کر آیا ہے میرے پاس۔ کرسٹوفر نے خباثت سے ہنستے ہوئے عفاف کو اوپر سے نیچے تک غلاظت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر عفاف نے بے خوف ہوتے نفرت اور حقارت سے اس کی جانب دیکھا۔ اے خبردار کرسٹوفر، ورنہ تیری آنکھیں نوچ لوں گا۔ ایڈرن نے کرسٹوفر کے خباثت سے عفاف کی جانب دیکھنے پر دبا دبا سا گراتے ہوئے
ایک زوردار جھٹکا خود کو دیتے خود کو کرسٹوفر کے آدمیوں کی گرفت سے چھڑوانا چاہا۔ اس وقت اسے صرف عفاف کی فکر تھی۔ جب کرسٹوفر مکارانہ انداز میں اپنے ہاتھ کھڑے کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں دیکھتا تیری اس چڑیا کو۔ کرسٹوفر نے مکروہ ہنستے ہوئے ایڈرن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چل، تو میرا قابل اعتماد ساتھی ہے، کیونکہ تو نے میرے ساتھ کام کرنے والے کئی آستین کے سانپوں کو پکڑوا کر ان کے سر کچلے ہیں، اس لیے میں تیری بات رکھ لیتا ہوں۔ کرسٹوفر سر پھرے ایڈرن سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتا تھا، تبھی سلجھاؤ انداز میں بولا، چل ایک ڈیل کرتے ہیں۔ کرسٹوفر نے اپنی جیب سے سفید رومال نکالتے اپنے ہونٹوں سے بہنے والے خون صاف کیا۔ چھوڑ دو اسے، خانوں کے ساتھ رہ کر انگریز میں خانوں والی غیرت جاگ گئی ہے، کرسٹوفر نے اپنے آدمیوں سے کہتے آخر میں کہکا لگایا، جس پر اس کے ساتھی بھی ہنس پڑے، جبکہ ایڈرن کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ کیونکہ تو میرا بھروسے مند آدمی ہے، اور کرسٹوفر تیری وفاداری سے بہت خوش ہے، اس لیے تیرے لیے ایک آفر۔ کرسٹوفر نے چند لمحوں کا توقف لیا۔ اس کی مکار نظریں اب سوہا کی گرفت میں پتے کی طرح کانپتی آئلین پر گئیں۔ اس نے آئلین کو سر سے پیر تک گہری کلاست بھری نظروں سے گھورا، جس پر آئلین نے خوف کے مارے ایک سسکی لی اور روتی التجائیہ نظروں سے سوہا کی جانب دیکھا، جس کی باتوں میں آ کر وہ ایک بار پھر بری طرح پھنس چکی تھی۔ مگر سوہا کسی بے حس روبوٹ کی مانند ساکت کھڑی تھی، جیسے اسے کسی کی تکلیف سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ وہ چپ میرے حوالے کر دے اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جا۔ کرسٹوفر نے حتمی انداز میں اپنی شطرنج کی چال چلی۔ یہ سنتے ہی ایڈرن کی آنکھیں غصے سے سرخ انگارہ ہوئیں، اس کا سانس دھمکی کی مانند چلنے لگا۔ بے ساختہ اس کی نظر اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی کے ٹک ٹک کرتے سیکنڈز پر گئی۔ وقت ریت کی طرح نکل رہا تھا۔ یہ ایک انتہائی مشکل فیصلہ تھا، لیکن ناممکن نہیں۔ اس بار ایڈرن خود کے لیے خود غرض ہوا تھا۔ سر، بلڈنگ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ ہر پوائنٹ پر ہمارے بندے پوزیشن لے چکے ہیں، بس آپ کے اگلے آرڈر کے منتظر ہیں۔ جیسے ہی ابتسام کی گاڑی اس مخصوص جگہ پر رکی تو عمر نے تیزی سے ابتسام کی جانب بڑھتے اسے سیلیوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ بریفنگ بھی دی تھی، تاکہ اگلے آرڈر کے لیے ٹیم کو تیار کیا جا سکے۔ جس پر گاڑی سے اترتے ابتسام نے بھی عمر کو ریٹرن سیلیوٹ کیا تھا۔ عمر خود بھی سول کپڑوں میں تھا اور اس نے بلیٹ پروف جیکٹ اور اوپر پہن رکھی تھی۔ ابتسام نے ایک پل کو جانچتی نگاہوں سے بلڈنگ سمیت اس کے اطراف کا جائزہ لیا۔ عمر نے اگلے ہی پل اپنے پیچھے آتے ایک ٹیم ممبر سے ایک بلیٹ پروف جیکٹ، ٹیکٹیکل گنز اور میگزینز لے کر ابتسام کی جانب بڑھائی۔ ابتسام نے تیزی سے اس جیکٹ کو اپنی بلیک ہاف سلیوز ٹی شرٹ کے اوپر پہنا۔ اس فٹڈ بلیک شرٹ میں اس کے چوڑے شانے، مضبوط بازو کے کسرتی مسلز واضح ہو رہے تھے، جو اس کی سنجیدہ پرسنالٹی کو مزید پرکشش اور بارو بنا رہے تھے۔ انتہائی مہارت سے گنز اور بلٹس کو چیک کرتے، انہیں اپنی جیکٹ کے ہولسٹرز میں ایڈجسٹ کرتے ہوئے وہ عمر کی جانب متوجہ ہوا، جو ستائشی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔
عمر ہمیشہ سے ہی ابتسام کی اس باوقار اور پرکشش شخصیت سے کافی امپریس رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹیم کو ایکٹیو ہونے کا بولو۔ مجھے خبر ملی ہے اسی بلڈنگ کے بیسمنٹ میں کافی تعداد میں لڑکیوں، بچیوں اور بچوں کو بھی اسمگلنگ کے مقصد کے لیے قید کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی بڑی تعداد میں یہاں ڈرگس بھی موجود ہے۔ ابتسام نے سنجیدگی سے کہتے کچھ توقف لیا، جس پر جہاں عمر کے تاثرات برفیلے ہوئے، وہیں زاویان، شایان اور اذہان نے ایک دوسرے کی جانب ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اندر موجود شخص ان کا کوئی پرانا دشمن ہے، مگر یہاں تو کیس ہی کچھ اور تھا۔ کرسٹوفر کا آج بہت بڑا شپمنٹ نکلنے والا ہے، اسی میں بیٹھ کر وہ پاکستان سے فرار ہونے والا ہے، اور ہمیں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اسے روکنا ہے، لیکن اس بار اس جیسے درندوں کا انجام عبرتناک ہوگا۔ گاٹ اٹ؟ ابتسام نے پھتریلے تاثرات کے ساتھ تائیدی نظروں سے عمر کی جانب دیکھتے اپنی بات مکمل کی۔ یس سر، عمر نے ایک بار پھر سیلیوٹ کرتے ہوئے کہا، اور ابتسام کے پیچھے کھڑے 3 نوجوانوں کو کچھ تعجب سے دیکھا۔ اس خطرناک صورتحال میں بھی عام شہریوں کا اس وقت یہاں ہونا ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ عمر کو سوالیہ اور تعجب بھری نظروں سے شایان، اذہان اور زاویان کی جانب دیکھتے پا کر ابتسام نے ماتھا مسلتے ہوئے پیچھے مڑ کر ان تینوں کی جانب دیکھا، جو حیرانگی اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں کبھی ابتسام کے بدلتے طور طریقوں کو دیکھتے، کبھی ابتسام کو دیکھتے تو کبھی عمر اور وہاں موجود ایجنٹس کے اس مخصوص گیٹ اپ کو۔ میں تم لوگوں کو ساری باتیں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تم تینوں دانش کے ساتھ محفوظ مقام تک جاؤ گے۔ ابتسام نے اپنی جانب آتے دانش کو خود کی جانب دیکھتے سیلیوٹ کرتے دیکھ کر سر کو جنبش دیتے ان تینوں سے کہا، محفوظ مقام؟ مذاق کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ ابتسام لالا؟ اذہان خانزادہ نے ایک دم آگے بڑھتے ابتسام کی جانب دیکھتے کچھ توقف لیا۔ اس کی آنکھیں شدید غصے اور تیش سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہاں اندر ہمارے جان سے پیارے سریام لالا ان لوگوں کے بیچ اکیلے پھنسے ہیں۔ عفاف گڑیا وہاں موجود ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم یہاں چھپ کر بزدلوں کی طرح چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائیں؟ اذہان نے دبے دبے لہجے میں گررا کر کہا۔ اذہان ضد مت کرو، یہ کوئی عام لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہ خفیہ انٹیلیجنس آپریشن ہے، اور اندر بیٹھا شخص ایک عالمی مجرم ہے جس کی تلاش ایک عرصے سے ہماری آرمی اور انٹیلیجنس کو ہے۔ وہ جتنا خطرناک ہے تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ابتسام نے اسے سمجھانے والے انداز میں سخت لہجے میں ٹوکا۔ اس بار ابتسام کسی قسم کی لاپرواہی کا متحمل نہیں تھا۔ کئی بار کرسٹوفر ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار ہو چکا تھا، اس بار وہ اس خبیث شخص کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ سالوں کی محنت پر لمحوں میں پانی پھر سکتا تھا۔ جو بھی ہے، ہم آپ کے ساتھ اندر جائیں گے۔ اس بار زاویان اور شایان بھی آ گیا ہے۔ شایان کے چہرے پر سریام اور عفاف کے لیے شدید فکر اور پریشانی کے تاثرات ابھرے تھے۔ ہم کوئی عام شہری نہیں ہیں لالا، جو گولیوں کی آواز سے ڈر جائیں۔ ہم بچپن سے خود کو ان گولیوں سے محفوظ کرتے آئے ہیں، اور بدلے میں اتنی ہی گولیاں سامنے سے دشمنوں کے سینے میں بھی اتاری ہیں۔ یہ بات آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ ہمیں ہر صورت لالا کے پاس جانا ہے، اور عفاف کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ شایان کی آواز میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔
جس پر ابتسام نے تنبیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں ہے، پاگل مت بنو تم لوگوں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا میں۔ ابتسام نے بری طرح جھنجھلاتے ہوئے اب کی بار کچھ سختی سے کہا، یہ بات آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی لالا، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج تک ہم خان برادرز ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے ہیں اور آج بھی ذریعہ لالا کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ زاویان نے اب کے بے تعصب لہجے میں سنجیدگی سے کہا، جس پر ابتسام نے دانت کچکچاتے ان تینوں کی جانب دیکھا جو اس وقت چٹان کی مانند اپنے فیصلے پر ڈٹے پیچھے ہٹنے سے انکاری تھے۔ ان کی آنکھوں میں ذریعام کے لیے ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ اگر انہیں گنز اور جیکٹس نہ ملتی تو وہ اپنی گنز کے ساتھ ہی اندر گھس جاتے، جو وہ ہمیشہ ذریعام اور یزدان کے کہنے پر حفاظتی طور پر اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ان کے سیکیورٹی گارڈز کی گاڑیوں کو ابتسام کے ٹیم ممبرز نے کافی فاصلے پر پہلے ہی روک دیا تھا۔ ابتسام نے چند سیکنڈ گہرا سانس لیا، ان کے مضبوط چہروں اور ان کے اٹل فیصلے کو دیکھتے ابتسام نے خود ہی ان کے آگے سرنڈر کرتے ایک سخت نگاہ ان کی جانب ڈالتے دانش کی جانب دیکھا۔ ان تینوں کو بلٹ پروف جیکٹس اور ضروری ایمونیشن دو ایشو کرو، ابتسام نے کہا تو عمر اور دانش نے ایک لمحے کو تعجب سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ یہ ان کے رولز کے خلاف تھا، مگر ابتسام کا اشارہ سمجھ کر دانش فوراً کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی کی جانب بڑھا اور 3 بلٹ پروف جیکٹ اور ٹیکٹیکل گنز لے آیا۔ ان تینوں نے سیکنڈز میں وہ جیکٹس پہنی اور گنز ایسے سنبھالی جیسے وہ ان کا روز کا کام ہے۔ ان کا گنز پکڑنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ واقعی میں نشانہ بازی میں مہارت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میری بات غور سے سنو۔ ابتسام نے وہیں کھڑے ان سب پر ایک گہری نظر ڈالی اور دبی آواز میں ٹیمیں ڈیوائیڈ کرنے لگا۔ ہم 4 ٹیموں میں اندر جائیں گے، 2 ٹیمیں الگ الگ راستوں سے سیدھا بیسمنٹ پر ہٹ کریں گی، جن میں سے ایک ٹیم کو عمر اور دوسری ٹیم کو حمزہ لیڈ کرے گا تاکہ بچوں کو فوری سیکیورٹی میں لیا جا سکے۔ باقی 2 ٹیمیں، جن میں سے ایک کو میں اور دوسری کو دانش لیڈ کرے گا، اوپر کی طرف موو کریں گی جہاں کرسٹوفر اور اس کے باقی ساتھی موجود ہیں۔ ابتسام نے اپنی بات مکمل کرتے اذہان کی جانب دیکھتے اس کے کندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا۔ اذہان، تم میرے ساتھ فرنٹ سے اوپر کی طرف موو کرو گے۔ شایان اور زاویان، تم دونوں دانش کے پیچھے اوپر والے فلورز کو کور کرو گے۔ یاد رہے، تم لوگ ٹیم کے پیچھے رہو گے اور کوئی بھی فالتو موو میری اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ از اٹ کلیئر؟ کلیئر۔ تینوں نے ایک ساتھ گنز لوڈ کرتے ہوئے ابتسام کے سوال کا جواب تپتے ہوئے چہروں کے ساتھ دیا۔ عمر اور دانش نے آگے بڑھ کر ان تینوں کے کانوں میں چھوٹے سے وائرلیس ایئر ڈاٹس فکس کر دیے تاکہ پوری ٹیم کا کمیونیکیشن ایک دوسرے سے جڑا رہے۔ ابتسام نے ایک گہرا سانس لیا، اس کے چہرے کے تاثرات ٹھوس اور پتھریلے تھے۔ سالوں سے کی جانے والی محنت کا انجام بہت قریب تھا۔ اس نے اپنی گن کو پوزیشن میں لیا اور ایک بھاری اور پرجوش آواز میں گرایا، تمام ٹیمیں پوزیشن سنبھالو۔ پھر اس نے اپنے ساتھ کھڑے دونوں جوانوں کے ساتھ ساتھ اذہان، زاویان اور شایان کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں اس وقت صرف ایک ہی جنون تھا،
زریام اور عفاف کو ٹھیک ٹھاک اپنے سامنے دیکھنے کا جنون، اور کرسٹوفر نامی شخص کو عبرتناک انجام تک پہنچانا جس نے ان کی غیرت کو للکارا تھا۔ اور پھر ابتسام نے ایک پرجوش سی باوقار آواز میں نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر! عمر، دانش اور ان کے ساتھ کھڑے ان تینوں نے تو جواب دیا ہی، لیکن اسی لمحے اذہان، شیان اور صابیان کے کانوں میں لگے ایئر ڈاٹس بری طرح جھنجھنا اٹھے۔ بلڈنگ کے دوسرے اطراف چھپی ہوئی عمر اور حمزہ کی ٹیموں کے جوانوں نے بھی وائرلیس پر اتنے جوش و خروش سے اور پرجوش سی گرجدار آواز میں ایک ساتھ اللہ اکبر کا جواب دیا کہ وہ گونج ان کے کانوں سے ہوتی ہوئی سیدھی دلوں میں اتری۔ اگلے ہی لمحے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے ٹیمیں انتہائی مہارت اور خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے راستوں کی طرف بڑھ گئیں۔ جیسے ہی ابتسام، اذہان اور ان کی فرنٹ ٹیم الرٹ پوزیشن میں ایک دوسرے کو کور دیتے ہوئے بلڈنگ کے مین ہال میں داخل ہوئے، وہاں کا منظر دیکھ کر سب کے قدم وہیں رک گئے۔ سامنے ہال میں ایک کے بعد ایک کرسٹوفر کے آدمیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں اور دیواروں پر تازہ خون کے چھینٹے تھے۔ زریام نے اندر قدم رکھتے ہی اپنی کارروائی شروع کر دی تھی۔ واہ جیو میرے شیر، تو نے تو پہلے ہی راستہ کلیئر کر رکھا ہے، ابتسام نے لاشوں کو دیکھتے ہوئے مسروریت سے کہا اور آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، جبکہ اذہان بھی مغروریت سے مسکرا دیا۔ زر آئرین کی خوفزدہ آواز پر زریان کے نقوش تنی تھے، جبکہ عفاف نے آنکھیں میچھی اور تلخی سے مسکرا دی۔ بھلا آئرین کے ہوتے ہوئے زریام خانزادوں کو عفاف ملک نظر آ سکتے تھے، وہ بھی تب جب وہ دونوں ہی دشمن کی بندوقوں کے نشانے پر ہوں۔ دوسری طرف زریام نے ایک نظر پیچھے مڑ کر آئرین کی جانب سرد نگاہوں سے دیکھا۔ ان نظروں کی کاٹ پر آئرین کا وجود سرد ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے ایڈن وقت ضائع کیے بغیر تیزی سے عفاف کی جانب بڑھا۔ ہاں، وہ خود غرض بنا تھا۔ اس نے سوچنے میں لمحہ نہیں لگایا تھا۔ اس کا انتخاب اس کی بیوی، اس کی خانم عفاف زریام خانزادہ تھی، اور اتنی ہی تیزی سے اس کے ہاتھ پاؤں کھولنے لگا۔ جس پر جہاں عفاف نے حیرانگی سے اس خوبرو شخص کی جانب دیکھا۔ کیا واقعی اس نے آئرین پر عفاف کو چنا تھا؟ تو وہیں آئرین نے بے یقینی سے اس خوبرو شخص کی جانب دیکھا۔ ایسے مت دیکھیں خانم، میری پہلی ترجیح میری عزت میری بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اپنی جانب بے یقینی سے دیکھتی عفاف کا ماتھا چومتے ایڈن نے مسکراتے ہوئے کہہ دی، تیزی سے ہاتھ چلاتے عفاف کے ہاتھ پاؤں کھولے، جبکہ کرسٹوفر نے آنکھیں گھمائی۔ واہ کیا رومانٹک منظر ہے، کرسٹوفر نے تالی بجاتے استہزائیہ لہجے میں کہا، جس پر ایڈی جبڑے بیچتے بغیر رکے اپنے کام پر توجہ دی۔ اسے جلد سے جلد عفاف کو ہر صورت یہاں سے نکالنا تھا۔ او ہیرو، وہ چپ تو دے دے، پھر لے جانا اس چڑیا کو۔ ایڈی کو اپنی بات اگنور کرتے دیکھ کر کرسٹوفر نے ایڈی کی جانب دیکھتے اپنی گن کا نشانہ ایڈی پر باندھتے کچھ نحوست سے کہا، جس پر ایڈی نے سر ہلاتے پیچھے مڑ کر سرد نگاہوں سے کرسٹوفر کی جانب دیکھتے اپنی پاکٹ سے ایک چھوٹی سی چپ نکال کر کرسٹوفر کی جانب بڑھا دی، جسے دیکھ کر جہاں کرسٹوفر کی آنکھیں چمکی، وہیں عفاف نے حیرت سے ایڈی کی جانب دیکھا۔ یہ کون سی چپ اس نے کرسٹوفر کو دی تھی، جبکہ اصلی چپ تو اس کے خود کے پاس تھی۔ عفاف کو حیرانگی سے آنکھیں پھیلائے اپنی جانب دیکھتے پا کر
ایڈی نے عفاف کو آنکھ ونک کرتے فلائنگ کس اچھالی۔ زندگی میں پہلی بار جہاں عفاف کو اپنا آپ قیمتی لگا، وہیں آئلین کو اپنا وجود دھندلا سا ہوتا محسوس ہوا۔ وہ جو ہمیشہ سے سامنے کھڑے شخص کی پہلی ترجیح رہی تھی، اب اپنا آپ اسے بے وقت سا ہوتا محسوس ہوا۔ ہاں، وہ آج بھی چاہتی تھی کہ زریاب خانزادہ عفاف کے بجائے اسے چنے، اسے محفوظ کرے۔ آئلین کی سرمئی آنکھوں میں نمی سی تیری۔ اس سے پہلے کہ کرسٹوفر ایڈی کے ہاتھ سے وہ چپ تھامتا، اچانک ہال کا دروازہ کھلا اور کرسٹوفر کا ایک آدمی حواس باختہ سا خون میں لت پت لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ گولیوں کے زخموں سے چور تڑپتا ہوا سیدھا کرسٹوفر کے پیروں میں آ گرا۔ ہال میں موجود ہر شخص فوراً ہی الرٹ ہوا تھا، جبکہ ایڈی کے لبوں پر مسرور سی مسکراہٹ بکھری۔ جن کا انتظار تھا وہ آ چکے تھے۔ باس، انٹیلیجنس کے جوانوں نے اس بلڈنگ میں ریڈ ڈال دی ہے۔ وہ کی طرح ہمارے آدمیوں کو مار رہے ہیں۔ اس آدمی نے اٹکتے ہوئے بامشکل لڑکھڑاتے ہوئے کچھ الفاظ ادا کیے۔ بیسمنٹ سے بچے بچیوں سمیت لڑکیوں کو بھی بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ سوہا کے دادا اور ماں کو بھی زخمی حالت میں پکڑ لیا گیا ہے۔ ایڈی نے مخبری کر دی ہے ہماری باس۔ اب ہم سب مارے۔ وہ آدمی اپنی بات پوری کیے بغیر تڑپتے ہوئے وہیں ساخت ہو چکا تھا۔ اس کا پورا وجود گولیوں سے چھلنی خونم خون ہوا تھا۔ یہ اندازہ لگانا انتہائی مشکل تھا کہ اسے کتنی گولیاں لگی ہیں۔ وہ یہاں تک اتنے زخموں کے باوجود کیسے پہنچا، یہ صرف وہ آدمی ہی جانتا تھا۔ یہ سنتے ہی کرسٹوفر کا چہرہ خوف سے بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ اسے اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ اس نے بنا ایک پل ضائع کیے فوراً ایڈی کی جانب قدم بڑھاتے اپنی گن سیدھی اس کی پیشانی پر رکھ دی۔ باہر گولیوں کی آوازیں سن کر ہال میں موجود کرسٹوفر کے آدمی باقی آدمی بھی بری طرح بھوکلا گئے اور پوزیشن سنبھالنے لگے۔ اسی دوران کرسٹوفر کے ساتھ کھڑے اس کے دو خاص آدمی بھی صورتحال بھانپتے فوراً آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی بندوقیں ایڈی پر تان دیں۔ تو نے انہیں آگاہ کیا ہے؟ تو نے کرسٹوفر سے غداری کی؟ کرسٹوفر غصے اور بوکھلاہٹ میں اپنے ہوش و حواس کھو کر پاگلوں کی طرح چلایا۔ میں تجھے ایسی عبرتناک موت دوں گا کہ تو یاد رکھے گا۔ تیری بہن کی زندگی بدتر کر دوں گا۔ اسے وہاں بیچوں گا، وہ ساری زندگی تڑپتی رہے گی اور تو اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہے گا۔ کرسٹوفر بری طرح گرراتے ہوئے تیش کے عالم میں پاگل کوتے کی طرح ایڈی پر جھپٹا تھا، جس پر اگلے ہی پل ایڈی اپنے بھاری ہاتھ کا مکہ بناتے کرسٹوفر کے جبڑے پر پوری قوت سے مار چکا تھا، جس پر کرسٹوفر چیختا ہوا بری طرح لڑکھڑایا تھا۔ اس سے پہلے کرسٹوفر کے آدمی ایڈی پر فائر کرتے کہ اسی لمحے عفاف نے موقع پاتے بغیر ایک پل ضائع کیے اپنے کھلے ڈھلے ٹراؤزر کے نیچے پاؤں کے پاس ٹانگ پر بندھی خفیہ ٹیکٹیکل بیلٹ سے ایک چھوٹی مگر 9mm کی اسمارٹ پسٹل نکال کر کرسٹوفر پر تان لی اور پاؤں کو حرکت دیتے ایڈی کی زمین پر پڑی دوسری گن کو پاؤں کی مدد سے اٹھاتے دوسرے ہاتھ میں تھامتے اس کا رخ سوہا کی جانب کیا۔ پٹ یور گنز ڈاؤن۔ عفاف نے شیرنی کی مانند دھاڑتے گنز پر پکڑ مضبوط کی تھی۔
کہ ایک سیکنڈ کے لیے ایڈی نے بھی پیچھے مڑ کر حیرانگی سے اس کی جانب دیکھتے ہونٹوں کو گول کرتے واو کہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں عفاف کے شاندار موو پر 27 ابھرے تھے، جو کسی پروفیشنل کھلاڑی کی طرح دونوں نازک ہاتھوں میں گن لیے کھڑی تھی۔ اور اگلے ہی پل کرسٹوفر کے آدمی اس سے پہلے کچھ سمجھ پاتے کہ عفاف نے اپنے بلیک بیلٹ ہونے کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ناقابل یقین پھرتی کے ساتھ فضا میں گھوم کر اپنے پاؤں موو کیا تھا اور ایک زوردار ضرب سامنے کھڑے آدمی کے جبڑے پر ماری۔ وہ مارشل آرٹ کا اتنا خطرناک موو تھا کہ وہ آدمی کھرراتے ہوئے اوندھے منہ فرش پر جا گرا اور اس کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا، جبکہ اسی اسپین موو کے ساتھ دوسرے ہی سیکنڈ عفاف کی گن سے نکلنے والی گولی سیدھی دوسرے گنڈے کے ماتھے کے بیچوں بیچ پیوست ہوئی اور وہ لمحوں میں ساکھ دھو کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ابھی پہلے گنڈے نے فرش سے اٹھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ عفاف نے بنا رحم کھائے اگلی گولی اس کی پیشانی میں داغ کر اسے بھی ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر چکی تھی۔ ایڈی کے لب مغروریت سے مسکرائے۔ ایویں ہی وہ اس بلا کے لیے پریشان ہو رہا تھا، وہ تو اکیلی ہی سب پر بھاری تھی۔ اگلے ہی لمحے ایڈی عفاف سے نظریں ہٹاتے کرسٹوفر پر چیتے کی طرح جھپٹا مارا اور اسے دبوچ کر سیدھا فرش پر پٹکتے اس کی گردن پر اپنا بھاری سیاہ جوتے والا پاؤں رکھتے اس کی گردن کو دباتے زمین پر پڑی اس کے آدمی کی گن اٹھائی جسے عفاف نے کچھ لمحوں پہلے مارا تھا اور سیدھا گن اٹھا کر کرسٹوفر کے سر پر تانی اور ایک دم سے گرایا۔ اگر اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو اپنے ہتھیار نیچے پھینک دو، ورنہ اس خبیث کی موت تو آج پکی ہے، لیکن تم لوگوں کو بھی اپنے وطن سے کی گئی غداری پر جہنم واصل کر دوں گا۔ ایڈی کے گراتے ہوئے دھمکی آمیز لفظوں پر اور اپنے باس کو موت کے منہ میں دیکھتے کرسٹوفر کے آدمیوں کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے اور اگلے ہی پل وہ اپنے ہتھیار نیچے پھینکتے ہوئے ہاتھ اوپر کر چکے تھے۔ اس وقت اس ہال میں کچھ ہی آدمی موجود تھے، باقی سب باہر پہرا دے رہے تھے۔ دوسری جانب سوہا نے سچویشن ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر ہڑبڑاتے ہوئے خوف زدہ انداز میں کپکپاتے ہاتھوں سے گن لوڈ کرتے آئلین کی کنپٹی پر رکھتے ابھی ٹریگر پر انگلی رکھی ہی تھی کہ ہال میں ایک اور فائر کی آواز گونجی اور اگلے ہی پل عفاف کی گن سے نکلتی اگلی گولی سوہا کی کلائی میں پیوست ہوتے اس کے ہاتھ کو لہو لہان کر چکی تھی، جس کے کچھ چھینٹے آئلین کے چہرے پر پڑے تو کچھ چھینٹے سوہا کے چہرے پر پڑے۔ اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر نیچے گری اور وہ درد سے کڑھاتی ہوئی خردری زمین پر گرتے بری طرح تڑپتے ہوئے بری طرح چلائی تھی۔ تو وہیں سوہا کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی آئلین خوف سے چیختے ہوئے تیزی سے اس سے دور ہٹی اور ہال کے ایک کونے کی طرف بھاگتے دیوار سے جا لگی اور آنکھیں پھاڑے شاکنگ کیفیت میں پہلے سوہا کے زخمی وجود کو دیکھا تو اس کی سرمئی آنکھوں میں نمی سی تیری اور دوسری نم نگاہ عفاف پر ڈالی جس نے انتہائی دیدہ دلیری اور بے رحمی سے گولیاں چلائی تھیں۔ تو وہیں یہ سب عفاف نے لمحوں میں بغیر کانپے بہادری سے کیا تھا۔ اتنی دیر سے وہ اسی لیے خود کے آزاد ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ کھلے ٹراؤزر کی وجہ سے وہ چھوٹی سی گن اب تک کرسٹوفر سمیت اس کے آدمیوں اور یہاں تک ایڈی کی نظروں سے بھی اوجھل رہی تھی، جس کی مدد سے وہ خود سمیت زریام اور آئلین کو بھی بچا چکی تھی۔ دوسری طرف عفاف نے سر جھٹک کر خود کو نارمل کیا
اور اگلے ہی پل اپنی گن کا رخ خردری زمین پر پڑے کرسٹوفر کی جانب کر دیا، جو اب زریام کے فولادی شکنجے میں قید تھا۔ کرسٹوفر زمین پر پڑا بری طرح جھٹپٹا رہا تھا، لیکن زریام نے اسے سنبھلنے کا ایک بھی موقع نہیں دیا تھا۔ اس نے پوری قوت سے کرسٹوفر کے سینے پر بیٹھتے اس کے دونوں بازو پر اپنے گھٹنوں کا پورا وزن ڈال کر اسے لاک کیا تھا۔ کرسٹوفر چاہ کر بھی خود کو چھڑوا نہیں پا رہا تھا۔ ایڈی نے اس کے تڑپتے وجود پر ایک سرد نگاہ ڈال دی، بنا رحم کھائے پے در پہ کئی بھاری مکے کرسٹوفر کے منہ پر مارے۔ وہ مکے اتنے زوردار تھے کہ کرسٹوفر چیختا چلاتا ہوا بری طرح لہولہان ہوا تھا۔ تجھے کیا لگا تھا تو کچھ بھی کرے گا میں کرنے دوں گا؟ تجھے کیا لگتا ہے میں نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں جو میں تیرے اشاروں پر ناچوں گا؟ ایڈی نے ایک اور زوردار مکہ کرسٹوفر کے منہ پر مارتے گرراتے ہوئے کہا، جس پر کرسٹوفر اس کی گرفت سے خود کو بچانے کے لیے بری طرح مچلا تھا۔ ایڈی، میں یہاں سے نکل جاؤں گا، پھر تو دیکھنا تیری نسلیں بھی کرسٹوفر کے نام سے خوف کھائیں گی۔ تجھے بتاؤں گا کہ جیسی زندگی جینا کیسا ہوتا ہے۔ تیری بہن اور اس چڑیا کو اتنی مار کھانے کے باوجود بھی وہ شخص جیسے باز نہیں آیا تھا۔ وہ اب بھی مغلزات بکتے ایڈرن کا پارا ہائی کر رہا تھا۔ ایڈی ایک بار پھر اس پر ٹوٹ پڑا تھا، جس پر آفاف کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی، تو وہیں آئلین مزید دیوار میں گھسی تھی۔ وہ سامنے کرسٹوفر کو بے رحمی سے مارتے شخص سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ جو وہ کر چکی تھی اسے یقین تھا اس بار اسے کوئی معاف نہیں کرے گا۔ آئلین منہ پر ہاتھ رکھتے گھٹ گھٹ کر رو دی۔ خبردار، میری بیوی کا ذکر تو نے اپنی گندی زبان سے کیا، اور میری بہن میری حویلی میں محفوظ ہے۔ ایڈرن نے کرسٹوفر کی آنکھ پر بے دردی سے مکہ مارتے اسے وارن کرنے کے ساتھ ساتھ کہکا لگا کر رازداری سے کہا، جس پر تکلیف کی شدت کے باوجود کرسٹوفر کہکا لگا کر ہنس دیا۔ لگتا ہے زریام خانزادہ کی زندگی جیتے جیتے تو خود کو زریام خانزادہ سمجھ بیٹھا ہے۔ یاد ہے نا کس غلیظ طبقے سے اٹھا کر تجھے اس سردار کی جگہ پہنچایا تھا؟ تیرے سامنے میرے آدمیوں نے تیری ماں باپ کو موت کے منہ میں دھکیلا تھا، اور تیری بہن، اس کو بھی تیرے سامنے میرے آدمی اٹھا کر لے گئے تھے۔ یاد نہیں ہے تو کیسا گڑ گڑاتا تھا کہ میری بہن کو چھوڑ دو، میری بہن معصوم ہے، وہ چھوٹی ہے۔ کرسٹوفر نے کڑہا بھرتے ایڈی کو مزید آگ لگانی چاہی، جس پر بجائے ایڈی غصے سے پاگل ہونے کے کہکا لگا کر ہنس دیا، جس پر اب کی بار کرسٹوفر نے حیرانگی سے ایڈی کو یوں کہکا لگاتے ہوئے دیکھا۔ جس ایڈی کی بہن کی تو بات کر رہا ہے، اس ایڈرن مارکوف کو تیرے خود کے بندے زریام خانزادہ سمجھ کر قتل کر چکے ہیں، جس کا مجھے شدت سے افسوس ہے۔ ایک بے گناہ اس گھیل میں ناحق قتل ہو گیا۔ اگر وہ میرے پاس آ کر مجھے نہ بتاتا تو کیا کرنا چاہتا ہے تو زریام خانزادہ نے اب کے گہرا مسکراتے اپنی آنکھوں سے نیلے لیسز نکال کر دور اچھالے تھے۔ اب اس کی سرخ ہوتی گہری سبز آنکھیں واضح تھیں، جس پر آفاف نے منہ بناتے رخ آئلین کی جانب کیا۔ اسے زریام پر شدید طیش آیا تھا، جو آفاف کے پہلے اس سے یہ پوچھنے پر صاف مکر گیا تھا کہ وہ ایڈی نہیں ہے، بلکہ وہ تو کسی ایڈی نام کے بندے کو جانتا ہی نہیں ہے۔ تو وہیں ہال میں داخل ہوتے ابتسام کے لب دلکشی سے مسکرائے
اس وقت اس سمیت اس کی فورس کے نوجوان بھی زخمی تھے، لیکن شایان، زاویان اور احسان پر ان لوگوں نے ایک آنچ تک آنے نہ دی تھی۔ وہ باہر پہرا دیتے کرسٹوفر کے سارے آدمیوں کو جہنم واصل کر چکے تھے۔ اس سب میں ان لوگوں کا دھیان کونے میں کھڑی آئلین اور زمین پر پڑی سوہا کی جانب نہیں گیا تھا۔ تو کھیل خراب ہو جاتا۔ تو نے مجھے زبردستی اس کھیل میں گھسیٹا ہے اور مجھے مجبوراً ابتسام کی بات مانتے اس کھیل کا حصہ بننا پڑا۔ زریام نے بات مکمل کرتے اپنی جانب آتے ابتسام کی جانب مسکراہٹ اچھالی، جو وکٹری کا سائن بناتے ایک فلائنگ کے زریام کی جانب اچھال چکا تھا، جس پر عفاف سمیت باقی چاروں بھی حیرانگی کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے۔ چل تفصیلی بتاتا ہوں تجھے، کہانی شروع سے شروع کرتا ہوں۔ زریام نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے گردن کو اسٹریچ کرتے ایک گہری نگاہ عفاف پر ڈالی، جو زریام کے دیکھنے پر بری طرح سٹپٹائی تھی۔ پھر زریام نے دوبارہ سے اپنا رخ کرسٹوفر کی جانب کیا، جو بری طرح گھبرا رہا تھا۔ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب تجھے یہ شک ہوا تھا کہ ابتسام کے فادر کے پاس وہ چپ موجود ہے جس میں تیرے اور تیرے جیسے عالمی مجرموں کی معلومات محفوظ ہے، کیونکہ تو میجر ابراہیم ملک اور قاسم چودھری کی دوستی کے بارے میں جانتا تھا۔ تو یہ بھی جانتا تھا کہ اگر ابراہیم ملک کو کچھ ہوتا ہے تو یقیناً وہ چپ وہ ابتسام کے والد قاسم چودھری کے حوالے کریں گے، جو کہ غلط تھا، اور تو اس لیے ابراہیم انکل کو شہید کر کے ان کی طرح قاسم چودھری کے پیچھے پڑ گیا تاکہ وہ چپ حاصل کر سکے۔ مگر تو نے ایک جگہ چونک کر دی۔ تو قاسم انکل اور ملائکہ آنٹی کو قتل کرنے سے پہلے کاش یہ جان لیتا کہ ان کا بیٹا کون ہے اور کس مشن پر ہے۔ تو بری طرح ہارا ہے کرسٹوفر، بری طرح۔ زریام نے افسوس سے سر ہلاتے اپنی جینس کی پینٹ میں لگے چاقو کو بڑی احتیاط سے نکالتے کرسٹوفر کے چہرے کے قریب کیا۔ زریام رکو! ابتسام چیخا تھا۔ اسے یہ خبیث شخص زندہ چاہیے تھا، جس پر زریام نے گردن تیزی کر کے ابتسام کی جانب دیکھا، جبکہ عفاف سمیت اذہان، شایان اور زاویان پرسکون سے کھڑے تھے۔ بے فکر رہ، زبان نہیں کاٹ رہا، صرف ہونٹ کاٹوں گا۔ افسوس، کاش میں اس کی زبان کاٹ پاتا جس سے اس نے میری خانم کا نام لیا۔ کاش اس کی آنکھیں نکال پاتا جس نے میری ملکیت کو غلاظت بھری نظروں سے دیکھا۔ کاش میں اس کے ہاتھ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر پاتا جس نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا۔ زریام نے مصنوعی سی اداسی چہرے پر سجا دے افسوس سے کہتے بے دردی سے تیز دھار چاقو کرسٹوفر کے لبوں پر مارا تھا۔ انداز میں جنونیت تھی جس پر وہ درد سے بری طرح چلایا تھا۔ اور ایک بات بتاؤں تجھے، راز کی بات؟ زریام نے کرسٹوفر کی جانب کچھ جھک کر راز داری سے کہا، جس پر کرسٹوفر کی آنکھوں میں خوف زدہ تاثرات پھیلے۔ ایڈرن مارکوف کی بہن ماریا مارکوف بھی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سالوں پہلے ایک بہادر چڑیل اسے تیرے شکنجے سے آزاد کروا چکی ہے۔ اب کے زریام نے گردن ترچھی کرتے آنکھیں چھوٹی کر کے عفاف کی جانب دیکھا تھا، جو بری طرح بوکھلائی تھی۔ وہ رات شدومت سے آنکھوں کے منظر پر لہرائی تھی جب اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو ان گنڈوں کے چنگل سے نکالا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے عفاف کی آنکھیں ایک دم سے پھیلیں۔ کیا زریام سالوں سے عفاف کے ایک ایک قدم پر نظر رکھے ہوئے تھا؟
آفاق نے سوچتے ہوئے جھرجھری لی۔ دل بری طرح دھڑکا تھا، جبکہ اب کرسٹوفر کو اپنے سامنے اپنی موت ناچتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کرسٹوفر کا رنگ اڑا تھا۔ سوہا نے کراہتے ہوئے اذہان کو دیکھ کر اپنے لب بھیجے۔ اس کی آنکھوں میں اذہان کو دیکھتے نفرت کی چنگاریاں سی دیکھی تھی۔ تو وہیں جیسے ہی ابتسام، اذہان، شیان اور زاویان کی نظریں ایک دیوار سے ٹیک لگائے خوف سے بری طرح کانپتی ہوئی آئلین پر پڑی، تو ان سب کو اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آئلین کی یہاں موجودگی پر ابتسام کے ہاتھ سے گن جیسے چھوٹنے لگی تھی۔ اس کی لائٹ براؤن آنکھیں حیرت اور شدید شوق سے پھیل گئیں۔ نہ صرف ابتسام بلکہ اذہان اور باقی دونوں بھی دنگ رہ گئے۔ دیدا، آپ یہاں؟ اذہان نے بے یقینی سے پوچھتے ابھی قدم بری طرح کانپتی آئلین کی جانب بڑھا ہی تھی کہ ایڈی کی گرفت میں جکڑا کرسٹوفر کہکا لگا کر ہنس دیا، جبکہ سوہا بھی پیچھے کھسکتی ہوئی دیوار سے ٹیک لگا کر تکلیف کے باوجود زخمی سا ہنستی۔ کچھ انکشاف تم لوگوں نے کیے، اب کچھ انکشافات کی باری ہماری ہے۔ کرسٹوفر نے شاطرانہ سے ہنستے ہوئے ذریعام کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ خود پھنستے پھنستے بھی ان سب کی زندگیوں میں آگ لگانا نہیں بھولا تھا۔ اس بار بھی تمہاری پیاری دیدا خود غرض بنی۔ اس نے خود کو چنا اذہان خانزادہ۔ اس بار بھی آئلین خانزادہ نے خود کو بچانے کے لیے عفاف ملک کی بلی چڑھانی چاہی۔ سوہا ہاتھ میں اٹھتے درد کے باوجود بھی نفرت سے پھنکاری تھی، جس پر جہاں عفاف کے قدم بری طرح لڑکھڑائے، وہیں آئلین نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، جبکہ اذہان، زاویان اور شیان کی آنکھوں میں جہاں لہو اترا، وہیں ابتسام نے بے یقینی سے آئلین کی جانب دیکھا، جبکہ ذریعام طنزیہ سا مسکرا دیا۔ وہ یہاں آنے سے پہلے ہی عفاف کو ٹریپ کرنے والا سارا پلان جان چکا تھا، لیکن پھر بھی دل کو ایک چھوٹی سی امید تھی کہ وہ سب جھوٹ ہوگا۔ آئلین خانزادہ ایسا نہیں کر سکتی، لیکن وہ امید بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ آئلین خانزادہ پہلے بھی خود غرض تھی، آئلین خانزادہ آج بھی خود غرض تھی۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ آج کا ایپیسوڈ بہت زیادہ تھرلنگ تھا۔ عفاف کا اسٹائل اور ذریعام کا ایڈی بننے کا راز، ابتسام اصل میں کون ہے؟ بہت سے سوالوں کا جواب میرے خیال میں آپ سب کو مل چکے ہوں گے۔ باقی سوالوں کے جواب اگلے ایپیسوڈ میں مل جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور اپنا آج کا پسندیدہ سین، کردار یا ڈائلاگ لازمی مینشن کریں۔ ساتھ میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ میرے چینل کو بوسٹ ملے۔ آج کے ایپیسوڈ میں میں نے بہت محنت کی ہے، اسی لیے بہت زیادہ اچھا سا رسپانس دیجیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔